اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک سوال کے ساتھ اپنے ویڈیو کا آغاز کروں گی۔ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ کیا ہم اتنے بے ضمیر ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کے درد کا احساس تک نہیں ہوتا، کسی اور کے تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی؟ تمام ہی ناظرین کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا قصہ جو 2 دن سے پورے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، سبھی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ افسوس کا اظہار کرنا اس واقعے کے لیے شدید ناکافی ہے۔ صرف افسوس کا اظہار کرنا، بے شک افسوس ہے، دکھ ہے، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ میں پاکستان سے بہت دور بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن جو حالات سننے میں آتے ہیں، جو واقعات روز کے حساب سے سننے میں آتے ہیں، کل پھر سے وہی واقعہ ایک جو ہے وہ مجھے پھر سے سننے میں آیا۔ میں نے سوشل میڈیا پر ہی دیکھا، لیکن یہ 2 دن پہلے جو یہ واقعہ ہوا ہے، یہ اتنا تکلیف دہ، اتنا المناک ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بھی ہمت اور حوصلہ چاہیے۔ تو کس طرح سے جن کے اوپر یہ قیامت ٹوٹی ہوگی، انہوں نے اس درد کو جھیلا ہوگا۔ ایک ایسا شادی شدہ جوڑا جو کہ ہاسپٹل سے چیک اپ کروا کے یا تو آ رہے تھے یا چیک اپ کروانے کے لیے جا رہے تھے، میں متعقد نہیں ہوں اس چیز پہ، لیکن یہ کہ کیونکہ وہ بائک پہ جا رہے تھے، افطار کا وقت قریب تھا۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے، ملیر ہالٹ کی جگہ سبھی کو معلوم ہے کہ اس میں وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ٹریفک کا بہت زیادہ فلو ہوتا ہے، بہت زیادہ ایک جام ہوتا ہے ٹریفک وہاں پر۔ تو اس وقت پر حادثے کی ساری جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ یقیناً آپ سبھی کو، مجھے بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے ایک ڈمپر نے ایک شادی شدہ جوڑے کو کچل دیا۔ وہ عورت جس کا کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور جس کے کہ پیٹ پھٹنے سے بچہ باہر آ گیا، اور وہ بچہ اس وقت اس عین موقع پر جب وہ باہر آیا تو اس ٹائم پر زندہ تھا۔ کس طرح سے ایک اللہ کے بندے نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، وہ بچے کو لیے لیے بھاگ رہا تھا، اور کس طرح سے وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے بچہ بچ جائے، اور جس قدر سے، جس تکلیف سے اس نے اس چیز کو بیان کیا کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس بچے کی جان بچ جائے اور میں اسے پھر گود لے لوں۔ تو اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، جن کے اوپر شاید کہ آج بھی پاکستان کا جو ایک نظام ہے وہ چل رہا ہے ان لوگوں کی اچھائیوں کی وجہ سے اور کچھ اچھے لوگوں کی دعاؤں کی بھی وجہ سے۔ لیکن میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہ بے ضمیر ہو چکے ہیں، جو بے حس ہو چکے ہیں۔ تھوڑی سی جلد بازی کے لیے آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ آپ زیادہ تیز چلا کے کہاں پہنچ جاتے، کتنی جلدی پہنچ جاتے آپ مطلب 5 منٹ، 10 منٹ یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ اگر آپ آہستہ آہستہ چلیں گے، کیونکہ ٹریفک ہے، سبھی لوگوں کو جلدی ہے، صرف آپ کو نہیں ہے۔ کیوں یہ جو احساس ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے؟ مانا کہ قانون نہیں ہے، مانا کہ وہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے، اتنی زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ، اور جتنے ایک ٹیکنالوجی کے حساب سے ایڈوانس CCTV کیمراز نہیں ہیں، یا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، تو کیا ہمارے اندر سے احساس بھی ختم ہے؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ اگر کسی انسان نے کسی بھی ایک انسان کی جان لے لی تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری کی ساری خلقت کی جان لے لی ہو۔ میرا ایک سوال ہے سبھی سے، کیونکہ میں دبئی میں ہوتی ہوں، سب لوگ کو معلوم ہے، آپ لوگوں کو سبھی کو معلوم ہے کہ میں یہاں پر ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، وہی لوگ جب یہاں پر آتے ہیں تو کس طرح سے قانون کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح لاز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح ٹریفک کے قوانین کو اتنا کینلی سیکھتے ہیں اور پھر اسے فالو بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر سزا ملے گی۔ ایک سوال کا جواب دیجئے، دنیاوی سزا، دنیاوی فائنز، دنیاوی پکڑ کی آپ کو اتنی پرواہ ہے، لیکن جو انسان کسی کو مار کے بھاگ گیا یا جو بچنے کی پھر کوشش کر رہا ہے کسی کی جان لینے کے بعد، مجھے ایک بات یہ بتائیے، کیا قیامت اتنی دور ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو ہر انسان کی موت اس کی اپنی قیامت ہی تو ہوتی ہے؟ تو کیوں
اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اگر وہاں پکڑ ہوئی تو وہ ایسی پکڑ ہوگی جس کا کہ کوئی حل نہیں ہوگا، جس سے کہ کوئی راہ فرار نہیں ہوگا، جس سے کہ آپ بھاگ نہیں سکتے اس کے بعد. تو کیوں اس پکڑ کا احساس نہیں ہے؟ اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے آپ کو جگائیں، تھوڑا سا جاگیں، تھوڑا سا ٹھہریں، اس بارے میں سوچیں. اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو اس چیز کو فیس کرنا چاہیے. سزا اگر آپ کو دنیا میں مل جائے گی نا تو ہو سکتا ہے کہ آخرت کی سزا آپ کی کم ہو جائے. آپ پچھتاوے کے ساتھ اگر یہاں کی سزا کو قبول کر لیں گے، کیونکہ دیکھیں آج وہ جوڑا مرا ہے، اس طرح سے شہید ہو گیا. میں تو کہوں گی شہید ہوا ہے کیونکہ وہ روزے میں تھے، افطار کے لیے جا رہے تھے. وہ حاملہ عورت، ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو حاملہ عورت ہوتی ہے جب وہ ڈلیوری دے رہی ہو اور اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہادت کی موت ہوتی ہے، نہ کہ اس طرح کی ناگہانی بے خطا بے قصور اس طرح سے ان کو شہید کر دیا گیا. ظاہر سی بات ہے وہ تو انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پر ہوں گے. ان کا جو بچہ ہے وہی ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں لے کر جائے گا، تو وہ تو پار لگ گئے. وہ ایک میرا یہ خیال ہے کہ ایک لمحے بھر کی ان کی جو تکلیف تھی، جس وقت کہ ان کی جان نکلی ہوگی یا جس وقت کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، جس تکلیف سے وہ گزرے ہوں گے، وہ تکلیف تو ظاہر سی بات ہے میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد تو وہ ایک انشاءاللہ تعالی ایک بڑی اچھی جگہ پر چلے گئے. لیکن ان کے پیچھے والے جو پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے. اور پھر یہ کہ آپ ساری زندگی کس ضمیر کو لے کر چلتے رہیں گے، کس طرح سے آپ اپنے بچوں کا سامنا کریں گے، کس طرح سے آپ دنیا کا سامنا کریں گے، اور کس طرح سے آپ کو یہ گوارا ہوگا کہ آپ زندگی سکون سے جیے جبکہ آپ کے ہاتھوں کسی کی موت ہوئی ہے. اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دینا میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ بہتر چیز ہے. لیکن اس میں ایک افسوسناک چیز یہ بھی ہے کہ قانون بھی وہ قانون نہیں ہے. عمر بن الخطاب والا قانون نہیں ہے، عمر بن عبد العزیز والا قانون نہیں ہے. یہ وہ قانون نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں قائم کیا تھا. اس کا بھی بہت بڑا افسوس ہے کہ کتنے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ کتنے لمبے چل رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، ان کے فیصلے نہیں ہوتے. وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے. لوگ اس لیے بھی شاید بھاگتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو پکڑیں اور اس کو اسی وقت اس کے گناہ کی سزا دے دیں تو میرا یہ خیال ہے کہ کافی ہے. لیکن سزا کا فیصلہ آنے میں بھی سالوں سال لگ جاتے ہیں. لوگ اس لیے بھی شاید اس چیز سے راہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ بھی بڑا سوچنے کی چیز ہے. ہر طرف جہاں بھی دیکھیں بڑی تکلیف ہے، بڑی لاچاری ہے، بڑی بے بسی ہے. ہم صرف بات کر سکتے ہیں اور اپنا جو موقف ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں. شاید کہ کوئی سننے والا کسی کے کوئی الفاظ سے کوئی بیداری ہو. یہ معاملہ صرف عبد القیوم مرحوم اور اس کی بیوی زینب کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے. یہ روز مرہ کی ہونے والے حادثات کا معاملہ ہے. یہ روز مرہ کی ان جانوں کا معاملہ ہے جو بلا خطا قصور چلی جاتی ہیں اور لے لی جاتی ہیں. شفا فاؤنڈیشن کے مطابق 83 ڈیز میں 68 لوگوں کی جانیں اسی طرح سے گئی ہیں، کسی ہیوی وہیکل سے ٹکرا کر یا ان کے نیچے آ کر کچلے جانے کی وجہ سے ان کی جانیں چلی گئیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ترقی کی بات کرتے ہیں، ہم کس طرح سے بہتری کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہماری سڑکیں جو ہیں جو کہ کسی منزل تک پہنچاتی ہیں وہ منزل تک پہنچا نہیں رہی، وہ اپنے آپ میں قبرستان بنتی جا رہی ہیں. خدارا یہ جاگ جانے کا وقت ہے، خدارا یہ ضمیر کی بیداری کا وقت ہے. کوئی اور کچھ نہیں کر رہا. ہمارے اور آپ کے بس میں اتنی دور بیٹھی ہوں، میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں. صرف جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ بھی بے بس ہیں. لیکن انڈیویجولی کیا ضمیر کی بیداری ضروری نہیں ہے؟ انڈیویجولی کیا ہم ایک دوسرے کا بحیثیت قوم خیال نہیں رکھ سکتے؟ ٹھیک ہے قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر انسان کی قیامت اس کی اپنی موت ہے. یہاں ہماری آنکھ بند ہوئی اور وہاں ہمارا حساب و کتاب شروع ہو گیا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس حساب کتاب سے جو ہے وہ اپنی پناہ میں رکھے، اس وقت ہم پر رحم فرمائے. محض اللہ رب العزت کی رحمت کے علاوہ ہم کبھی بھی پار نہیں لگ سکتے. ہمارے اعمال نارملی بھی ایسے نہیں ہیں
کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں کیا، ہمارے ہاتھ سے کسی کا کوئی قتل نہیں ہوا، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سب بھی اس چیز میں شامل ہیں، کیونکہ ہم سب اس چیز کو روکنے کے لیے، اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا کتنا کردار ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ ہم سبھی کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، ورنہ یہ بے حسی یقیناً ہمیں لے ڈوبے گی۔ اس پیغام کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں یا اس طرح سے ناگہانی آفتوں میں چلے جاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات دے، اور ہم سب اپنے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی وہ شعور، وہ احساس ذمہ داری ہم سب کے اندر بیدار کرے کہ کم سے کم ہم ایک دوسرے کا احساس تو کریں، ایک دوسرے کا خیال تو کریں۔ بہتری کس طرح سے آئے گی؟ کیا آپ کی رائے ہے؟ اس سے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔